ایک التماس آئی ہے سورہ فاتحہ کی مجلس کے بعد شاید مجھے یاد نہ رہے یا اتنا وقت نہ رہے تو ہم اس ایصال ثواب کو شروع میں انجام دے لیں۔ مرحوم ممتاز حسین زیدی ابن مخدوم حسین زیدی، مرحوم عابد حسین نقوی ابن ضمیر حسین نقوی، مرحوم انیس حسین زیدی ابن ممتاز حسین زیدی، مرحوم عظمت علی زیدی ابن واجد علی زیدی، حاضرین مجلس جو ابھی آ چکے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، بانیان آستان زہرا کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت، تمام شہداء اسلام، کل مرحوم مومنین و مومنات، ایک مرتبہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین ورحمت للعالمین، المخاطب بطاہ و یاسین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الشہداء الصدیقین، سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، اللہم اجل لہ الفرج۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنۃ اللہ علی الکافرین، وقال وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وقال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پہلے تو تینوں آیتوں کا خالی ترجمہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89۔ اے حبیب، تیرے آنے سے پہلے یہ لوگ تیرے ظہور کی دعا کرتے تھے تاکہ کفر کا خاتمہ کیا جا سکے۔ دعا دو مقاصد سے ہو سکتی، ایک اپنا کوئی ذاتی مقصد ہو کہ بھائی امام آ جائیں تو ہمیں عیش ملے، آرام ملے، سکون ملے، چین ملے، ایک بڑی پیسفل زندگی ہو، اور ایک ہے کہ یستفتحون علی الذین کفروا، یہ لوگ جو دعا کرتے ان کا مقصد اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا، کفر کا خاتمہ۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آ گیا جس کو یہ پہچان بھی گئے، کفروا بہ، پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین، ایسے کافروں پر۔ سورہ بقرہ۔ سورہ صف آج جمعہ کا دن گزرا، آپ حضرات نے نماز جمعہ میں شرکت کی تو سورہ جمعہ کی تلاوت سنی، اور اگر اپنے گھر میں نماز ظہر کا پورا ثواب لینے کی خاطر اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی تو خود یہ تلاوت آپ نے کی، چاہے قرآن سے دیکھ کے کی، اس سورہ جمعہ کی آیت کو۔ تو کل میں نے مجلس کے آغاز میں تلاوت کیا کہ لوگ آخر بلانے کے بعد بھاگتے کیوں ہیں، اور آج اس سورے سے پہلے والا سورہ، سورہ جمعہ 62، سورہ صف 61، اور اس کی یہ مشہور آیت وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ، یہ ظالموں کا
کافروں کا ارادہ ہے اللہ کے نور کو بجھا ایکسٹینگوش نور خدا، واللہ متم نور ہی، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کفر کرنے والوں کو یہ کتنا ہی برا یا ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور تیسری آیت وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ is the best planner، سب سے بہترین منصوبہ اللہ کا ہے۔ اب یہ 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ کل کی مجلس میں بھی شروع میں 3 آیتیں تلاوت کی گئی، پھر بعد سے بعد کتنے ہی نکلی کہ آخر تک آیتوں کے ترجمے کا موقع نہ ملا۔ تو آیت کی تلاوت کا ایک ثواب، آیت کے سمجھنے کا دوسرا ثواب۔ اب یہ آیتوں کے ترجمے کے بعد آئیے سیریا کے حالات، جو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آخری زمانے کے امام کے خلاف ساری سازشوں کا مرکز سیریا ہی کو بنایا جائے، یہ کل ہماری مجلس کا عنوان بن چکے تھے۔ اور اس کے اندر 2 بہت ہی اہم لیکن مختصر طریقے سے باتیں آج بیان کرنا، وہ بھی صرف اس لیے کہ آدھی بات کل ہو گئی، جن میں سے 2 باتوں میں سے ایک بات تو واقعی مختصر، دوسری بات ہے بہت تفصیل، لیکن فی الحال ان 4 مجالس میں اس کی تفصیل کا موقع نہیں، تو خالی ایک اشارہ کروں گا۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ سیریا اللہم ومن ارادنی بسوء فأرد، اے خدا جو ہمارے خلاف کسی برائی کا ارادہ کرے اس کی برائی اسی پہ پلٹا دے۔ یہ سفیان جو تلوار لے کے آئے گا، چونکہ ایام ازاں اختتام کو پہنچ رہی، آقا حسین، شہزادی زینب، مولا سجاد کے اس مشترکہ جہاد کے آخری مرحلے، یہ قافلہ اہل بیت کربلا سے عزاداری کر کے مدینے کی جانب روانہ ہو چکا، اور ایام ازاں کے فوراً بعد آپ عید الزہرا مناتے ہیں۔ تو عید الزہرا کی مناسبت سے ایک جملہ، یہ جو دعائیں کمیل میں 2 چیزیں بتائی گئی، اور یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ دعائیں کمیل آخری زمانے کی دعا نہیں ہے، پہلے زمانے سے دعائیں کمیل پڑھوائی جا رہی، بلکہ اگر آپ خود کمیل سے پوچھیں جنہوں نے اس دعا کو مولائے متقیان سے کوٹ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مولا نے تو اسے حضرت خضر کی دعا کے طور پہ بیان کیا۔ حضرت خضر یہ دعا پڑھ رہے ہیں، وہ 4 نبیوں میں سے ایک جو اب تک زندہ بھی ہے، اور ان میں سے 3 سب سے پہلے زمانے کے امام کی فوج کو جوائن کریں گے، خضر، الیاس، ادریس۔ ایک آسمان سے آئیں گے ادریس، ایک سمندر سے آئیں گے خضر، ایک خشکی سے آئیں گے الیاس۔ لیکن جو ان میں سب سے مشہور ہے عیسیٰ، یہ 4 انبیاء میں جو امام زمانہ کی فوج کو جوائن کرنے والے سب سے مشہور تو عیسیٰ، وہ سب سے پہلے نہیں آئیں گے، وہ ایک طرح سے سب سے آخر میں آئیں گے۔ عیسیٰ کے آنے کے بعد امام کی فوج کمپلیٹ ہوگی۔ یہ جملہ یہی تو ہے نا کہ امام سفیانی کی گردن کاٹنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج لے کے مکے سے چلے۔ ویسے تو امام کو بہت بڑا جہاد کرنا ہے، لیکن اس وقت جو فوری واقعہ جس کی وجہ سے امام اپنی فوج لے کے جا رہے وہ سفیانی ہے، اس کے شہر پہنچ جائیں گے ڈیمسکس، اور یہی دمشق کی مسجد جہاں دربار یزید لگتا تھا اور جس کی زیارت کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں اور میں جاتا ہوں اور سارے صاحبان ایمان جاتے ہیں، یہ وقتی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ سیریا کی زیارت کا سلسلہ چلے گا۔ صدام کبھی سوچ سکتا کہ 40 کے جس جلوس پر 77 میں نے ٹینکوں کی فوج کھڑی کر کے پابندی لگائی، 50,000 بھی لوگ نہیں آتے تھے 40۔ آج 22 ملین لوگ اسی 40 میں کربلا میں پہنچ رہے ہیں۔ صدام کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری ریسٹرکشن کا فائدہ یہ نکلے گا۔
یہ 50,000 اور کہاں 200,000. بہرحال تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتی. ہم نے خون کے ایسے کتنے ہی سمندر تیر کے پار کیے اور زیادہ کامیاب ہوئے, زیادہ سرسبز و شاداب ہوئے. تو ہم کبھی پریشان اور مایوس نہیں ہوتے. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ظلم کے بعد حالات اور زیادہ بہتر ہوتے چلے گئے. وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو مختصر, جب شام کے حالات بہتر تھے اور انشاءاللہ پھر بہتر ہوں گے, آپ جس مسجد کی زیارت کے لیے جاتے وہیں پر تو جنگ ہو, امام آ گئے, مکے میں ظاہر ہو, سیدھا ڈیمسکس یا سیریا پہنچے. اس لیے یہ مقابلہ سفیانی کا کرنا, سفیانی, اللہ یا گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز, یہ کہاوت ہے انگریزی کی. تو سفیانی مدینے پہ اٹیک کر چکا تھا, روضہ رسول کو ڈیمالش کر چکا, اور مکے کی جانب اس کی آرمی جا رہی ہے خانہ خدا پہ اٹیک کرنے. تب عذاب خدا آئے گا, وہ زمین پھٹے گی, اس کی آرمی ختم ہو جائے گی. مگر خطرہ تو اپنی جگہ ہے نا, فوج ماری گئی ہے, فوج کو بھیجنے والا سردار تو موجود ہے. اب امام آئیں گے. اور یہ جو میں نے کہا گاڈ یا اللہ پلیز ان مسٹیریس ویز, یہ ایک جملہ کہہ کے ابھی آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اس سال کا میرا موضوع زمانے کے امام کے حالات نہیں ہے, تو اس لیے ایک جملہ زمانے کے امام کو آنے کے بعد مدینے کی مسجد النبوی میں کافی چینجز کرنا. اب اگر امام آ کے خود یہ چینجز کرتے تو ایک ہنگامہ ہو جاتا عالم اسلام میں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جی وہ امام ہے, انہیں کسی پریشر میں نہیں آنا ہے. رسول خدا کا اتنا مشہور جملہ ہے, تمام اہل سنت اس لیے مانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں آ گیا. صحیح بخاری چاہے غلط حدیثی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ صحیح بخاری میں تو ماننا پڑے گی یہ حدیث کہ رسول اللہ جب مکے پہ قبضہ کیا, فتح مکہ, کوئی چیلنج کرنے والا نہیں رہا پورے عرب میں. کتنی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اپنے دادا ابراہیم کے میپ اور نقشے کے مطابق بنا. آج کا کعبہ ویسا نہیں ہے جیسا ابراہیم نے بنایا, کافی چینجز آ گئے. 6 تو بڑے میجر چینج ہیں, مگر وہ یہاں بیٹھ کے نہ مزہ آئے گا پڑھنے میں نہ سننے میں آپ سمجھ پائیں گے. وہ تو انشاءاللہ کبھی مکے میں ہماری آپ کی ملاقات ہو, وہیں پر سہنے کعبہ میں بیٹھ کے جب میں یہ چیزیں بتاتا ہوں, سننے والا مجمع زیادہ لطف کے ساتھ سنتا ہے. مگر اتنی سی بات, اتنی مختصر بات, خانہ کعبہ آج ایک دروازہ, ابراہیم نے 2 دروازے رکھے تھے, ایک انٹری ایک ایگزٹ. ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے, دوسرے دروازے سے نکلتے تھے. پیغمبر کی کتنی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کو اپنے دادا ابراہیم و اسماعیل کے نقشے کے مطابق بناؤں. نہیں کر سکے. کیوں؟ لولا قوم کی حدیث و بعہد الاسلام لنحدمت وجعلت لها بابین. یہ رسول کا فرمان شیعہ سنی دونوں کتابوں. اے عائشہ, لولا قوموں کی, اگر تیری قوم اسلام میں ابھی نئی نہ آتی, سب نئے آئے, تمہاری قوم اسلام میں نہیں آئی ہے. اسلام میں پرانا تو صرف علی اور علی کا گھرانہ. مسلمان ہونے کے باوجود ابھی تک دل میں پرانی باتیں جمی ہوئی ہیں. اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی, لنحدمت, میں خانہ کعبہ کو منہدم کرتا اور ڈیمولش کرتا. وجعلت لها بابین, اور اس کے لیے 2 دروازے بناتا. بلڈنگ توڑے بغیر بھی رینوویشن ہو سکتا. پیغمبر نے کہا نہیں, میں خانہ کعبہ کو توڑتا اور 2 دروازے بناتا, لیکن حالات کی وجہ سے پیغمبر نے یہ عمل نہیں کیا. کہا کاش. اب ایک فارمولا اور سن لیجیے, بات سے بات نکل رہی, میں کہاں جا رہا ہوں, لیکن بہت جلدی واپس آنا ہے کیونکہ آج کا موضوع بہت بڑا. کاش تیری قوم نئی نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو توڑتا اور 2 دروازے بناتا. اب ایک فارمولا سن, جب کبھی کسی معصوم کے کلام میں لفظ کاش آ جائے, وہ جتنے کاش ہیں
سب کو پورا کرنے والے کا نام ہے امام زمان۔ رسول کے کلام میں، شہزادی کے کلام میں، مولا علی کے کلام میں، آقا حسین کے کلام میں، چوتھے امام کے کلام، جہاں کہیں لفظ کاش آ جائے ان سب کو آگے زمانے کا امام پورا کرے گا۔ پیغمبر نے کہا کاش میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے بناتا، زمانے کا امام خانہ خدا کو دوبارہ بنائے گا، مگر یاد رکھیے کہ خالی یہ نہیں ہے، تو خانہ خدا میں تبدیلی رسول کے زمانے میں ہو گئی، روضہ رسول اور مسجد النبی میں تبدیلی بعد میں کی گئی ہے، تو اب وہاں بھی اسے توڑ کے پرانے نقشے پہ بنانا تھا۔ لیکن اگر امام کدال ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے اور کہتے کہ میں مسجد النبوی کو توڑ رہا ہوں تاکہ اپنے جد رسول خدا کے نقشے پہ بناؤں، کتنا امامت کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا۔ ابھی امام ظاہر ہوئے ہیں، تب کی میں بات پڑھ رہا ہوں، ابھی حکومت امام قائم نہیں ہوئی ہے، ابھی امام ظاہر ہوئے ہیں۔ دنیا میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ظلم بھی۔ چنانچہ اللہ نے پہلے سے انتظام کیا۔ سفیانی مسجد النبوی کو توڑ کے گیا، مسجد النبوی کا خاتمہ اس نے کیا ہے۔ اب امام جو آ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی مسجد ہے، اب جو اس کو بنانا ہے تو وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ کیا پروپیگنڈا ہو، کیسے میڈیا وار لڑی جائے، کیسے امام کے بارے میں کہا جائے کہ ہم کیسے اسے وارث رسول مانے، یہ تو رسول کے روضے پہ کدال چلا رہا ہے، وہ ظالم کر کے جائے گا، اور امام اس ٹوٹی ہوئی مسجد کو نئے سرے سے بنائیں گے، مگر مسجد کا بنا لینا فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ ظالم اب تک موجود ہے، وہ پھر فوج بھیجے گا، وہ پھر فوج بھیجے گا، وہ پھر فوج بھیجے گا۔ اب یہاں ڈاکٹر حضرات بہت ہوں گے، امریکہ میں جہاں جاتا ہوں ڈاکٹر ہی نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایک چیز مشہور تھی کہ ڈاکٹر اور حکیم کے علاج میں فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر فقط وقتی دوا دیتا ہے، حکیم جڑ پکڑتا ہے مرض کی، اتنی دیر میں مریض جا چکا ہوتا ہے، لیکن خیر وہ جڑ تو ہاتھ میں آ جاتی ہے نا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکمت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مرض کی جڑ پہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ تو صحیح ہو کہ غلط اس ڈیبیٹ کی نہ ضرورت ہے اور نہ یہ میرے لیے مناسب ہے۔ میں تو اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ روضہ رسول دوبارہ بنانا تھا، نئے نقشے پہ بنانا تھا، انتظام سفیانی نے کر دیا، انتظام سفیانی نے کیا، مسجد النبوی توڑی اس نے۔ اب جو امام آ کے نئے نقشے کے مطابق بنا رہے تو وہ اعتراض ہو ہی نہ سکا کہ یہ کون امام ہے جو مسجد پہ کدال چلا رہا۔ لیکن سفیانی اب تک سیریا میں بیٹھا اور فوج پہ فوج بھیج رہا، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ امام گئے، یہ کون کس کو لے کے گئے؟ جو پہلی آواز پر 313 ہے اور 3 دن میں 10,000 ہو گئے، ان کو لے کے چل پہنچ گئے سفیانی کے کیپٹل، داخل ہو گئے دمشق میں، آ گئے اس میدان کے سامنے جو مسجد کے سامنے ایک میدان جہاں جنگ ہونے والی، مولا جہاد شروع کی، رک گئے، کہا کہ نہیں ابھی مجھے کسی کا انتظار، ساری کائنات امام کا انتظار کر رہی ہے، اور امام نے کہا مجھے کسی کا انتظار ہے، تب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور عیسیٰ کے ذریعے سے ان کے آنے کے بعد جنگ شروع ہوگی۔ تو میرا جملہ آپ بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے چلا تھا، میں نہیں بھولا، میرا جملہ یہ تھا کہ 4 انبیاء میں جو سب سے مشہور ہے وہ تو سب سے آخر میں آئے، اور اسی کے آنے پر امام کی فوج مکمل ہوگی عیسیٰ، اور وہ خود سفیانی کی عیسیٰ کا دیر سے آنا، عیسیٰ کا، اور یہاں پہ رک کے ایک جملہ اور کہے، لیکن وہ جملہ بس خالی ایک جملہ ہی ہے، اس کی وضاحت نہیں۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ افراد جن کا انتظار امامت کیا کرتی ہے۔ ساری دنیا امام کا انتظار کرے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا انتظار امامت کرتی ہے۔ عیسیٰ تو پھر بھی سمجھ میں آ رہے معصوم نبی ہے، وہ ویسے قرنی کا واقعہ بھی کبھی پڑھیے گا، صفین کی لڑائی کے لیے مولا جا رہے ہیں، سارا لشکر تیار، اور بہت جلدی مولا کو لشکر لے کے جانا پڑ گیا، کیونکہ وہ جو آج کل بھی ایک مصیبت اور آفت ہے، اسٹارز کیا کہتے ہیں، تو وہ جو ایک نجومی تھا جس نے کہہ دیا کہ مولا یہ ستارہ اس وقت اچھا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا ٹھہر کے جائیے،
امام علی کا مشہور واقعہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، المنجم کالکاہن والکاہن کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی النار۔ مولا کا خطبہ ہے نا کہ ستاروں کا حال بتانے والا کاہن کی طرح ہے، کاہن جادوگر کی طرح ہے، جادوگر کافر کی طرح ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ یہ خطبے کا کانٹیکسٹ یعنی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا۔ نجوم نے کہا مولا ٹھہر جائے، 4 گھنٹے بعد جائیے گا، ابھی آپ کا ستارہ جو ہے ستارے اچھے نہیں، 4 گھنٹے کے بعد ستارے بہت اچھے ہوں گے۔ مولا نے کہا مجھے جانا ہی 4 گھنٹے کے بعد تھا، لیکن تو نے ایسی بات کہہ دی ہے، اب ہمیں اسی وقت جانا، اسی لمحے جانا، اسی سیکنڈ میں جانا۔ تیرا بھروسہ ستارے پر ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ارے حدیث ستارے کی بات کر رہا جس کے دروازے پہ ستارہ اتر کے سجدہ کیا۔ کیا کیا چیزیں تو نہج البلاغہ کا پورا خطبہ ہے۔ مولا نے کہا مجھے جانا ہی دیر سے تھا، تو نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب فوراً جانا ہے۔ پورے لشکر سے کہا جس حالت میں ہو جاؤ، فوری طور پہ نکل کھڑے ہو۔ لیکن کوفے سے 1 منزل پہنچنے کے بعد علی نے کہا لشکر تیار رہے، الرٹ رہے، ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں منزل نہیں کرنا لیکن انتظار کرنا۔ اور پتہ چلا کہ سب سے آخر میں اویس قرنی یمن سے آ رہے تھے، مولا ان کا انتظار کر رہے۔ تاریخ میں ایسے اور واقعات بھی ہیں کہ جب ایسے لوگ جن کا انتظار امامت نے کیا لیکن کوئی ریزن ضرور، اویس کو اتنا بڑا اسٹیٹس کیسے ملا، وہ ساری باتیں ایک الگ موضوع ہے، تو کبھی غور کیجئے اس کے اوپر۔ امامت انتظار کرے یا عیسیٰ کا انتظار اس لیے کیا گیا کہ سفیانی کی تیسری پہچان۔ کل میں نے کہا تھا 3 چیزوں سے ہم سفیانی کو پہچانتے ہیں۔ تیسری پہچان سفیانی کو عیسائی طاقتیں لا کے سیریا میں بٹھائیں گے، نام اس کا استعمال ہوگا، یہ مسلمان اپنے آپ کو کہے گا، سامنے یہ ہوگا، پیچھے عیسائی طاقتیں ہوں گے، عیسیٰ کو اسی لیے بلایا ہے۔ امام کہیں گے یہ تمہاری قوم، ان سے جا کے تم نمٹو، اور عیسیٰ آگے تبلیغ کریں گے، تلوار نہیں چلائیں گے، اور سفیانی کا ساتھ دینے والی اکثر قومیں پیچھے ہٹ جائیں گی۔ لیکن جو ایک بہت ہی اہم، اب جب بات سے بات نکلی ہے تو ایک بہت ہی اہم پہچان اور سن لی، سفیانی خون بہائے گا۔ سفیانی نام کی بنیاد پہ قتل عام کرے گا، وہ سارے نام کرا چکے۔ سفیانی بظاہر مسلمان ہوگا، اس کی بیکنگ پہ وہ ساری طاقتیں ہوں گی جو عیسیٰ کو اپنا نبی یا اللہ کا بیٹا یا ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتی، اور عیسیٰ ان کو تبلیغ کرے، اور وہ عیسیٰ کی بات مان بھی لیں گے، مان بھی لیں گے۔ خدا کہتے ہیں عیسیٰ کو اور بات مان لیں گے۔ مولا کو خدا کہنے والوں کو جب مولا نے آگ میں جلایا تو آگ میں جل کے کہا تو ہمارا عقیدہ اور پختہ ہو گیا ہے، آگ میں تو صرف اللہ جلا سکتا ہے۔ نصیریت واحد دشمن اسلام فرقہ ہے جسے مولا نے اپنے ہاتھ سے سزا دی، ورنہ ایک سے ایک گمراہ فرقہ اسلام میں آئے، مولا نے ایسی سزا کسی کو نہ دی۔ عیسیٰ کو خدا کہنے والے مان لیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوگا، مگر سفیانی نہیں مانے گا۔ اس کی چوتھی پہچان، اور یہ بڑی عجیب پہچان، یعنی جو کتابوں میں اتنا سرسری علماء نے لکھی، توجہ ہی نہیں تھی اس کے اوپر، اور وہ کہ سفیانی اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا سیریا کو۔ میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا لفظ سیریا، مجھے وہی لفظ شام اچھا لگتا ہے، لیکن جو کہ اردو میں صبح شام ٹائمنگ کے معنوں میں بھی آتا، اور یہاں لوگوں کی اردو بہت کمزور سی ہو گئی ہے تو کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، اس لیے میں سیریا کہہ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ رہے گا سیریا، ہیڈ کوارٹر سیریا بنائے گا، مکے میں اٹیک سیریا سے ہوگا، مدینے پہ اٹیک سیریا سے ہوگا، مسجد کوفہ کا قتل عام سیریا سے ہوگا۔ روایت میں اس کا ساتھ دینے والی ساری فوج لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش کے علاقے سے آئی۔ شام میں اگر آپ کا کوئی مقامی باشندہ جاننے والا ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم خود حیران، یہ غولے بیابانی ہمارے ملک میں کہاں سے آ کے اترا، نہ ان کے چہرے ہمارے جیسے، نہ ان کی زبان ہماری جیسی،
عربی ایک ہوگی، ہر جگہ کا ایکسنٹ اور ڈیلیکیٹ الگ. اس وقت جو لوگ سیریا کے اندر ہیں، سیریا والے نہیں پہچان رہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں. بلکہ آپ نے وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہو، انگلینڈ کے بہت ہی مشہور اخبار کا رپورٹر فریڈم فائٹر نے گرفتار کی اور اسے جیل میں ڈالا. جہاں سے وہ بھاگا، کہہ رہا سب اردو یا پشتو بول رہے ہیں، ایک کو بھی عربی نہیں آتی. وہ سارے کے سارے جو فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے مجھے ہائی جیک کیا اور قید کیا، بلکہ اردو میں نہیں پشتو بول رہے ہیں، ایک کو بھی عربی نہیں آتی. یہ ایک عجیب مخلوق لا کے بھیجی گئی. اور کس طرح سے؟ پہلے یہ افغانستان میں، وہاں سے پاکستان، وہاں کام ہو گیا، وہاں سے ان کو لیبیا بھیجوایا گیا، اور لیبیا اور تیونس اور مصر، اور وہاں سے مقصد پورا ہو گیا ان کو شام بھیجوایا گیا. جہاز بھر کے جا رہے ہیں. میں ہر اعتبار سے تمام لیگل ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھنے والا، کہیں کسی قسم کا میرے ریکارڈ پہ کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل صحیح طریقے سے ٹریول کرتا ہوں. ہر ایئرپورٹ پہ مسئلہ، ہر جگہ امیگریشن کے اندر سوال، ہر جگہ چیکنگ اور چیکنگ اور چیکنگ. اب پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ کے پاسپورٹ کی وجہ سے اتنی تلاشی، ایک ٹریول میں. اور یہ پورے جہاز بھر کے افغانستان سے پاکستان، پاکستان سے لیبیا، لیبیا سے سیریا جا رہے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا. ہمیں اتنا بے وقوف تو نہ سمجھا جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ حکومت کرے گا وہاں والے تو اس کے ساتھی نہیں ہوں گے. اس کے لیے فوج اور لشکر مصر، لیبیا اور تیونس سے آئے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. ابھی سعودی عرب نے خاص ریکویسٹ کیا ایران سے کہ ہمیں اور آپ کو بہت ہی خفیہ طریقے سے مذاکرات کرنا، کیونکہ ان کو خبر ملی کہ سیریا میں جب یہ کامیاب ہوں گے پھر یہ کہاں بھیجے جا رہے ہیں، یہ خبر ان کو مل چکی ہے. لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، بات اتنی پھیل جائے گی. آج کا موضوع تو ابھی شروع نہیں ہوا. تو میں واپس آتا ہوں سفیانی، جو اس وقت آئے گا جب زمانے کے امام کی حکومت میں 9 مہینے باقی ہوں گے. کل کا ایک جملہ آج مکمل کروں. توقید اسلام میں حرام. یہ وہ شراب اور سور جیسا حرام نہیں، وہ لفظ نہیں ہے. امام کے ظہور کی تاریخ مقرر کرنے کو اسلام نے بہت ہی زیادہ کنڈم کیا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ جب سفیانی آئے گا within 9 months امام آ جائیں گے. روایت یہ کہ اللہ سفیانی کو 270 days سے زیادہ کی مہلت نہیں دے گا. تو اب یہ سفیانی کا آنا بہت قریب ہے. لیکن سفیانی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے دجال. اور یہ سفیانی اور دجال دعائے کمیل کے 2 حصے. کل کی بات، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَارِدْ وَمَنْ كَادَنِي فَقِدْ. مگر دعا حضرت خضر کی، یعنی حضرت خضر کے زمانے سے صاحب ایمان کو بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے خلاف، تمہارے خلاف، ہر مومن کے خلاف یہ 2 ایلیمنٹ چلیں گے. ایک تلوار کے ذریعے تمہیں روکے گا، اور ایک چیٹنگ، فراق، دھوکے اور فریب کے ذریعے. اچھا، اب اگر یہ 2 الگ الگ، ہمیشہ 2 الگ الگ ایلیمنٹ آپ کی سوسائٹی میں رہیں گے، لیکن 2 in 1، دونوں کو اگر ملا کے ایک ساتھ دیکھنا، دونوں یہ 2 الگ الگ طاقتیں ہیں. اسلام میں بھی سفیانی آیا کافر اور دجال آیا منافق. منافق اس کا نام دجال. ابو سفیان نے یہی تو کہا تھا کہ لیٹس جوائن دیم، ہم تلوار کے ذریعے تو اسلام کو نہ روک سکے، اب ہمیں ان کے ساتھ جوائن کر کے روکنا ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں، لیکن 2 in 1، ایک جگہ یہ دونوں جمع ہو گئے. 2 بہت عجیب سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سوال ایک ہے، 2 الگ الگ شخصیتوں سے کیا گیا. مولا سے پوچھا گیا، مولا کیا وجہ ہے کہ اپنے تمام تر فضائل کے باوجود، ایسے فضائل کہ نصیریوں نے زبان سے کہہ دیا، دل میں کتنے ہی لوگوں کا یہ خیال گزرا کہ خدائی اگر سجدتی ہے تو علی کی ذات ہی پہ سجدتی ہے. اتنے فضائل کے باوجود دنیاوی اعتبار سے نعوذ باللہ آپ ایک ناکام پولیٹیشین یا ایڈمنسٹریٹر نظر آئے. یہ سوال کرنے والا تو ہر طرح کے سوال کر سکتا، اس کے الفاظ بدتمیزی والے ہیں، بد تہذیبی والے ہیں، گستاخی والے ہیں. لیکن ایک سے ایک گستاخ مولا کے سامنے آتے تھے. کہا کہ یہ کیا وجہ کہ اتنے فضائل کے باوجود کہ لوگوں کو آپ پر خدائی کا دھوکہ ہو رہا، لیکن جب حکومت آپ کے پاس آئی تو نعوذ باللہ ٹوٹلی فیل.
اپنے قریبی ساتھی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ مولا نے ایک جملے کا جواب دیا ہے، نہج البلاغہ کا شارٹیسٹ خطبہ، صرف ایک جملے. یہ خطبہ سید رضی نے اسے پارٹ 3 میں نہیں لکھا، پارٹ 1 میں لکھا ہے خطبہ ایک جملہ. اور یہ سوال ایک بار معاویہ سے بھی کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اپنی تمام تر نجاست ہو، رسالت ہو، خباثت ہو، ایسے گھنونے فیملی بیک گراؤنڈ، اس کے باوجود تو اتنا کامیاب ہے. عالم اسلام تیرے ہاتھ میں آ گیا، 20 سال خالی ایک اس آدمی نے مسلمانوں پہ حکومت کی، کوئی بولنے والا نہیں. اب پوچھا جا رہا تیری کامیابی. اچھا کامیابی اور ناکامی، جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے پاس دنیاوی سٹینڈرڈ. اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز جملے کی وضاحت کروں، تو بہت ساری چیزیں آپ حضرات جو یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ حضرات کی عقل پہ چھوڑ دو. 2 سوال، دونوں کے مختصر جواب. یہ میں کہاں سے آ گیا اس ٹاپک میں؟ معاویہ کے جواب سے. لیکن بات کمپلیٹ کرنے کے لیے مولا کا جواب بھی نقل کر رہا ہوں، کیونکہ پرسوں علی کے چاہنے والے انتہائی خوشی کے عالم میں ہوں گے، مگر علی کا جواب ابھی سے یاد کی. مولا اپنے تمام تر فضائل، کمالات اور سروسز کے ساتھ، خالی ایسا نہیں ہے کہ علی گھر میں بیٹھے اور اللہ فضیلت دے رہا، علی نے اسلام کے لیے قربانیاں کتنی دی، ان سب کے باوجود آپ ناکام کیوں؟ مولا کا جواب ایک جملہ ہے، نہج البلاغہ کا شارٹیسٹ خطبہ، لولا التقیٰ لکنت اضحی الناس. مجھے کچھ ایسا لگ رہا کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ذرا سی تکلیف ہو رہی ہے جگہ ملنے میں، اور آگے اتنی جگہ ہے، اتنی جگہ ہے، کس کے لیے؟ بسم قرآن کریم کا شارٹیسٹ سورہ ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر. نہج البلاغہ کا شارٹیسٹ خطبہ یہ ایک جملہ ہے، بس سنی، شروع ہوا اور ختم ہو گیا. لولا التقیٰ لکنت اضحی الناس من العرب. ختم، خطبہ مکمل. کہا اگر تقوی اور خوف خدا نہ ہوتا تو عرب میں مجھ سے بڑا پولیٹیشین کوئی نہ ہوتا. یہی تو فرق ہے علی اور معاویہ میں، کہ ہر جگہ علی یہ دیکھتا ہے کہ یہاں حکم خدا کیا. علی کے چاہنے والے، بس ایک جملہ بہت مبہم کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کی تفصیل میں گیا تو پھر میرا موضوع بدل جائے گا. وہ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے بھی علی کی طرح غم کا موقع تب بھی دیکھتے ہیں غم کس طرح منانا ہے، خدا کیا بتا رہا، اور خوشی کا موقع تب بھی دیکھتے ہیں کہ خوشی کس طرح منانا ہے، خدا کیا طریقہ بتا رہا. میرا مولا کہہ رہا کہ میرا مسئلہ خوف خدا اور تقوی ہے. لولا التقیٰ، اگر یہ تقوی نہ ہوتا لکنت اضحی الناس من العرب، عرب میں مجھ سے بڑا سیاستدان کوئی نہ ہوتا. اب معاویہ کا جواب سنیے، وہ ہے میرے اصل موضوع. 2 in 1. اللہم ومن ارادنی بسوء فارج ومن کادنی فقید. تم کیسے اتنے کامیاب ہو گئے؟ تمہارے پاس ہے کیا چیز؟ اب 9 ربیع الاول کا انداز میں آج نہیں لانا چاہتا، لیکن اب جب ایک صاحب حکمران بنے تو اوروں کو چھوڑیے، خود ان کے بابا جان کو حیرت کہ اس میں ہے کیا جو تم نے اسے اپنا حکمران بنا دیا. اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا کیا چیز؟ تو عمر بہت زیادہ، تو عمر زیادہ تو اس سے بوڑھا تو میں ہوں، پہلا حق تو میرا بنتا ہے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ معاویہ سے پوچھا گیا کہ تم اتنے کامیاب آخر کس وجہ سے ہو گئے؟ کیا چیز ہے معاویہ کے پاس؟ کوئی فضائل، کوئی کمال، کوئی خاندان، کوئی خدمت، اسلام کے لیے کوئی قربانی ہے کیا؟ اور ایسی کامیابی کہ جو علی کے ساتھی تھے علی کو چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے ہیں. مختار نامہ دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے آج کے مرثیے میں مختار نامہ پڑھا جا رہا، دل خوش ہو گئے. مختار نامہ، اس میں نام آتے ہیں ایسے لوگوں کے جو صفین کی لڑائی میں علی کی فوج میں شامل ہو کر معاویہ سے جنگ کر رہے، اور کربلا میں یہ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کے حسین سے جنگ کر رہے، جو کل علی کے سپاہی ہیں آج عمر سعد کی فوج میں گئے. لیکن آخر راز، کامیابی کا راز کیا؟ ہر کامیاب آدمی سے یہ سوال کیا جاتا،
خالی وہ کیا ڈیل کارنیگی نے کتاب نہیں لکھی ہے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے تیری کامیابی. اس نے کہا میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھو، میرے الٹے ہاتھ پہ دیکھو، یہ ہے میری کامیابی. جب زمانے کا امام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ظاہر ہوگا تو امام کے الٹے ہاتھ پہ وہ علم لہرا رہا ہے جو صرف اب تک 2 مرتبہ لہرایا گیا، ایک بدر کی لڑائی میں، ایک جمل کی لڑائی میں. اور الٹے ہاتھ پہ ذوالفقار حیدری رکھی ہے. یہ امام کے ظہور کا وقت ہوگا جب میرا مولا خیبر فتح کر کے آ رہا ہے. تو پیغمبر کا ایک جملہ تھا کہ میں علم اسے دوں گا حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا 2 ہاتھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کہنا چاہیے ہاتھوں پہ فتح ہوگی. 2 ہاتھ پلٹ کے دیکھا، ایک ہاتھ پہ خیبر کا در نظر آ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں مرہب کا کٹا ہوا سر نظر آ رہا تھا. امام زمانہ کے 2 ہاتھ دیکھے. اب آئیے، اور آنے کے بعد معاویہ کہا میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھو، الٹے ہاتھ پہ دیکھو. سیدھے ہاتھ پہ اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی رکھی ہے، الٹے ہاتھ کے اوپر ننگی تلوار رکھی ہے. کہا آدھے آدمیوں کا ایمان خریدتا ہوں دولت کے ذریعے، آدھے آدمیوں کا ایمان خریدتا ہوں ان کی گردنیں کاٹ کر. میرا آدھا کام یہ دولت کرتی ہے، آدھا کام یہ ظلم اور طاقت کرتی ہے. یہ 2 in 1 ہے. آدھا کام دولت کرتی ہے، اس کا نام ہے دجال. آدھا کام تلوار کرتی ہے، اس کا نام ہے سفیانی. آدم سے لے کے قیامت تک اللہ کو 2 نمائندے بنانا پڑے. معاویہ اتنا بڑا فنکار تھا کہ دونوں اس کے اندر آ کے جمع ہو گئے. لیکن یہ مسئلہ کہ کہیں دولت کا مطلب مکر، فریب، دھوکہ، فراڈ، اور کہیں پہ تلوار یعنی ظلم، ستم. یہ آخری زمانے میں سفیانی اور دجال بن کے ہمارے سامنے آئیں گے. اور سفیانی کے حوالے سے یہ بات بہت اہم بتائی گئی کہ اس کا ساتھ دینے والی فوج خود سیریا کی نہیں ہوگی. جو اس کی بیٹنگ کرنے والے وہ مغرب سے آئیں گے، انہیں عیسیٰ کنونس کریں گے اور ان کی اکثریت مان لیں گے. لیکن اس کا ساتھ دینے والی فوجیں جو میدان میں اس کے ساتھ لڑیں گی، یہ وہ وحشی خونخوار جن کے کلپ آپ کو اس وقت یوٹیوب پر نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی نہیں پا رہے. مجھے معلوم آپ شروع کرتے ہوں گے تو 4 سیکنڈ دیکھنے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہوں. اور ایک آخری بات اس حوالے سے سفیانی کے لیے یہ کہنا تھی. اس آخری بات کے لیے میں نے کہا اس کا وقت نہیں، بہت لمبی بات ہو جائے. اور وہ یہ ظہور امام سے ریلیٹڈ جتنے بھی حالات، اب میں اپنا موضوع میرا امام زمانہ نہیں ہے، میں 4 دفعہ اعلان کر چکا ہوں. بظاہر یہی لگ رہا ہے نہیں، وہ نہیں، وہ شروع ہو رہا ہے اسی آخری بات سے. اور وہ یہ کہ ظہور امام سے ریلیٹڈ جتنی روایتوں میں نام آتے ہیں، نام وہ انتہائی ضعیف روایتیں ہیں. اتنی ضعیف کہ اسے تقریباً آپ فیبریکیٹڈ روایت کا اسٹیٹس دے سکتے ہیں. جہاں بھی نام آتے، نام والی روایت. مثلا پہلی فوج میں 313 ہوں گے. ان 313 کچھ نام ایسے ہیں جو ماضی کے ہیں، وہ تو ٹھیک. مثلا 3 انبیاء، 4 فرشتے، اصحاب کہف وہ 7 نوجوان جو اب تک غار میں ہیں، قوم موسیٰ کے وہ 15 آدمی، یہ والے نام. اور وہ جو 14 یا 13 عورتوں کے نام. یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ روایتوں میں ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے تو اسے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. مثلا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا امام زمانہ کی فوج میں عورتیں، ان کا ذکر ہی نہیں. ذکر تو ہے، آپ نہیں سنتی ہیں، آپ نہیں سنتے ہیں. 13 عورتوں کے نام بھی ہیں جو امام زمانہ کی فوج میں ماضی بھی آئیں گی. اور 50 عورتوں کا تذکرہ ہے کہ 313 میں 50 عورتیں امام کی فوج میں ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کا ہوگا جہاد. اب 13 عورتوں میں ایک وہ ہے کہ جس نے مر گئی اور شراب نہیں پی، ام خالد. ایک وہ عورت ہے جو مر گئی اور اپنی اولاد کو آگ میں جلا دیا، مگر فرعون کی بات نہیں سنی، حزقیل کی بیوی. اور وہ سب نام والے واقعات حالات سب. مگر یہ ماضی والی جو اس زمانے کے نام ہیں، یہ ساری روایتیں تقریباً غلط سمجھیں. 313 ایک لسٹ ہے کہ یہ نام ہے ان آدمیوں.
جن سے فائدہ اٹھا کر بہت سے ظالم حکمرانوں نے اپنی اولاد کے وہی نام رکھے. منصور نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا تاکہ یہ کہنے کو ملے کہ یہ وہی مہدی ہے جس کے بارے میں رسول نے بتایا. خود منصور نے اپنا نام چینج کر کے منصور رکھا کیونکہ امام زمانہ کا ایک ٹائٹل ہے امام منصور. تو اب یہ نام جو بانی روایتیں غلط کیونکہ آپ ڈھونڈیں آپ کو اپنا یا اپنے خاندان میں سے ایک آدمی کا نام بھی نہیں ملے. اور اسی طرح علاقے فلاں شہر سے اتنے لوگ آئیں گے فلاں سے، وہ ساری روایتیں غلط. اس کو دیکھیے تو پورا انڈیا خالی، حیدرآباد سے بھی کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، لکھنؤ سے ایک بھی نہیں، لاہور سے ایک بھی نہیں ہے، کراچی سے ایک بھی نہیں. بہت لے دے کے مکران اور بلوچستان سے دو نام. کیونکہ جب روایت بنائی جا رہی تھی تو مکران یا بلوچستان وہ صوبہ تھا اسلامی دنیا کا، اور یہ سارے علاقے جو تھے یہ کفرستان کہلاتے. تو روایت ہی بنا اس طرح سے گئی. جیسے پاکستان میں جاب انٹرویو کے لیے ریکوائرمنٹ بنا اس طرح جاتی ہے کہ صرف ہمارے بھتیجے پہ وہ ساری باتیں پوری ہوتی ہیں، تو روایت بنا اسی طرح جو. تو نام اور علاقے والی روایتیں غلط. چنانچہ یہ سفیانی کے اعتبار سے بھی یاد رکھیے کہ سفیانی کوئی نام نہیں ہے، نسبت. یعنی ابو سفیان جیسا مزاج رکھنے والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندان ابو سفیان کا ہو اور اتنا اچھا نکلتا ہے جیسے یزید کا بیٹا، اور کبھی کسی مومن کا گھرانہ ہوتا ہے آدمی اتنا برا نکلتا. یہ بڑا 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 سینسیٹیو ایشو ہے، اسے میں چھیڑوں گا ضرور لیکن آج نہیں. اب میں جو یہاں پہ پہنچا نا اس جملے سے اصل بات شروع ہو رہی ہے. اور وہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امام کے لشکر میں 13 عورتوں کے نام بھی. یہ جو بات ہے کہ کبھی مومن کا گھر ہو. ساتویں امام کو ہارون رشید نے 14 سال قید رکھا. کس کے کہنے پر؟ یعنی وہ تو اس کا اپنا ظلم تھا. گواہی کہاں سے لی اس نے؟ ایسا یہ ظالم حکمران بھی ایسے اٹھ پٹانگ قسم کے کام نہیں کرتے، فائل کا پیٹ ضرور بھرا کرتے. فتویٰ تو یزید کو بھی لینا پڑا تھا قاضی شورائے سے. یزید کون کہاں قاضی شورائے کیا اس کے سامنے حیثیت رکھتا، مگر فائل کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے کہ فتویٰ لینا پڑا. معاویہ ہارون رشید کو بھی فتویٰ لینا پڑا. سگے بھتیجے نے جا کے چچا کے خلاف گواہی. سگا بھتیجا کیا مطلب؟ چھٹے امام کی اولاد، 9ویں امام کی نسبت. 29 صفر 8ویں امام کی شہادت ہے یا 17 صفر ابھی تاریخ گزری. کل جو میں اپنا پرابلم بتلا رہا تھا نا کہ ربیع الاول کی یہ تاریخ ہے. 9ویں امام کی امامت ابھی جسٹ شروع ہوئی ہے. اگر 29 صفر کو 8ویں امام کی شہادت ہوئی تو یہ 9ویں امام کی امامت کا پہلا ویک گزر رہا. 9ویں امام کو 8ویں امام کا بیٹا ماننے سے انکار کر دی. ہم نہیں مانتے یہ ان کا بیٹا ہی نہیں. ایڈاپٹ کیا. اور یہ کس نے کہا؟ یہ سگی پھوپھیوں نے کہا اور یہ سگے چچاؤں نے کہا. ایک معصومہ قوم نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور ایک بڑا اسٹینڈ لیا. معصومہ قوم کے حالات میں یہ واقع ابھی 9ویں امام کو اپنا بھتیجا مانتی رہی، کہتی رہی، مگر اور بہن اور بھائی 9ویں امام کی امامت تو بات کی چیز ہے. ان کو 8ویں امام کا بیٹا تک نہیں مانا. کس نے؟ انہی لوگوں. ہاں وہاں پہ میں ذرا اختلاف کرتا ہوں. جب 12ویں امام کی بات آتی ہے کہ ان کے چچا نے ان کی امامت کو نہیں مانا تو جعفر طواف و قذاب کریں، وہ تو ایک الگ مسئلہ. وہ تو چچا نے کورنگ کا کام کیا لیکن وہ آپ کی مجلس نہیں، وہ 11ویں امام کے حالات. اصل میں مجھے 11ویں امام کے حالات پہ پڑھنا تھا لیکن بعد میں 9ویں امام سے شروع کر رہا ہوں. 9واں امام بات جملہ یہ تھا کہ کبھی بدترین خاندان بنو امیہ ہے جس پر زیارت عاشورہ میں یہ کہہ کے لعنت آئی ہے. یہ سارے سب نام لکھے ہوئے. لعن اللہ پورے خاندان پہ قاطبہ، مکمل خاندان پہ لعنت. مگر اس میں خالد ابن سعید ابن عاص جیسا آدمی بھی، اس میں ام حبیبہ جیسے خاتون بھی رسول کی بیوی جن کی زیارت آپ شام میں بھی کرتے ہیں، ام سلمہ کے ساتھ اور مدینے میں. اور اس کے اندر یزید کا اپنا بیٹا بھی ہے اسی خاندان. ہارون کا اپنا بیٹا کتنا مومن محب اہل بیت، اور امام کے گھرانے میں الٹی مثال ہے. مگر اچھے میں برے، برے میں اچھا، یہ سلسلہ تو چلتا. اس میں خاص طور پر 9واں امام جس کی اس وقت امامت شروع ہوئی ہے، 5 دن ہوئے.
اور ایک خاص وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کی جو آیت میں نے دوسرے نمبر پہ تلاوت کی، یہ لوگ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ 8ویں امام کی شہادت سے شروع ہو گیا۔ 9ویں امام کے حالات دو وجوہات سے بہت اہم ہے ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے۔ ویسٹ 9ویں امام کے حالات عموماً 9ویں 10ویں 11ویں کے حالات بہت کم پڑھے جاتے ہیں، اور اسی کم پڑھنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے یہاں انتہائی تقلید ایک لابی بن گئی، کیونکہ یہی 3 امام ہیں جنہوں نے تقلید کے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کیا۔ جب ان کے حالات ہی نہیں پڑھے گئے تو چھٹے امام کے حالات پڑھے جاتے ہیں، تو ہر ایک کو پتا ہے کہ جی چھٹے امام نے شیعت کو اتنا پھیلایا کہ ہم جعفری بن گئے، وہ حالات پڑھے جاتے ہیں۔ اس لیے 9ویں 10ویں اور 11ویں نے تقلید کے انسٹیٹیوشن کو بڑا اسٹرانگ کیا۔ حالات نہیں پڑھے جاتے تو آج بھی بہت سے سنسیئر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جدید زمانے کی ایک ایجاد ہے، پہلے تو تقلید ہوتی ہی نہیں تھی۔ خیر ہم وہاں تک تو آخری مجلس میں جائیں گے۔ آج تو 9ویں امام کے حوالے سے ایک بات ایسی کہنا، باتیں 2-3 بہت اہم باتیں، لیکن پہلی بات ایسی کہنا، جہاں پر مومن اور مامون رشید جیسا ظالم دونوں کی مینٹلٹی یا تھنکنگ ایک ہو جاتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 8ویں امام کو زہر دے کے شہید جو کیا، اس کے بارے میں آپ لاسٹ ویک علماء سے سن چکے ہیں، یا کچھ جگہوں پہ 17 صفر کو 8ویں امام کی شہادت، وہ آپ وہاں سن چکے ہیں۔ 9ویں امام کو بلا کر اپنی بیٹی کی شادی 9ویں سے کی، باپ کو زہر دے کے شہید کر رہا، اور بیٹے کو بلا کر اپنی بیٹی کی شادی کر کے داماد بنا رہا۔ یہ ظالم بادشاہ حکمران، ان کے سامنے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صدام نے بھی تو اپنے 2 دامادوں کو کس طریقے سے واصل جہنم کیا، اس لیے جو داماد بھی ایسے ہی تھا۔ انہی میں کمال حسین تھا نا، جس نے 91 میں کربلا پہ جب اٹیک کیا تھا تو پہلا ٹینک لے کے روضہ امام مظلوم پر پہنچا تھا، اور یہ کہہ کے اٹیک کیا تھا کہ تو بھی حسین ہے، میں بھی حسین ہوں، آج دیکھنا کون حسین جیتتا۔ وہ اپنے خضر کے ہاتھ اتنی ذلت کی موت مارا گیا۔ لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ خونی رشتے اور بیٹی کا سہاگ اور بہن کا دوپٹہ یہ پنجابی فلموں میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن ان حکمرانوں کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن پھر ایک خاص وجہ تھی کہ اس نے 9ویں امام کو اپنا داماد بنایا۔ 3 وجوہات ہیں، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں۔ یہ 2 چیزیں، یہ شادی کرنے سے مقصد تھا نور خدا کو بجھانا، اور شادی کرنے سے مقصد تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ دونوں چیزیں 9ویں امام کی اس شادی میں، جس سے میں 11ویں امام تک جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ کہاں ایک دم سے بے دکھی باتیں کہاں سے آگے سنی۔ ظالم حکمرانوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پیغمبر کی مشہور ترین حدیث ہے، ان کا اعتقاد بھی ہے کہ 12واں جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ کرے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 12واں اتنے دن غیبت میں رہے گا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے 12واں آئے گا اور اگلے دن جہاد شروع۔ تو اب جب 8ویں شہید ہو گئے، انہوں نے کاؤنٹنگ کی، ارے 12واں اتنا قریب آ گیا، 9واں 10واں 11واں پھر 12واں، اب 12ویں سے کسی طرح اپنے آپ کو بچانا۔ اب بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے۔ 9ویں اور 10ویں اور 11ویں کی زندگی پڑھتے وقت یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کے خلاف بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں، اور ایک مقصد ہے کہ 12ویں کو کسی طرح روکا جائے۔ تو مامون نے اپنی طرف سے یہ سوچا کہ میں شادی کروں گا اپنی بیٹی کی 9ویں سے، تو پھر انہی کے یہاں تو 12واں پیدا ہوگا۔ یہ 9ویں ہیں، لیکن ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، کون امام ہے، اس کا کیا نمبر ہے، اس کے بعد کتنے باقی ہیں، کا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ تو میری بیٹی کا بیٹا ہوا، تو میں تو اس کا نانا بن گیا۔ بھئی جیسے ہمارے یہاں اردو کہانیوں میں یہ کہا جاتا تھا، فیری ٹیلز، کہ اگر کوئی جن آپ کو پکڑ لے، کوئی جن پکڑ لے، ہمارے بچیوں پر تو جن بہت آیا کرتے تھے، لیکن وہ تو چھوڑیں، وہ جن اتارنے والا خود ایک مسئلہ بن جاتا تھا، اسے کیسے اتارا جائے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ مثلا کوئی جن پکڑ لے، اس سے اتنا کہہ دیجئے مامو سلام،
وہ کہے گا خاک کھاؤں مٹی کھاؤں دھول کھاؤں بھانجے کو کیا کھاؤں. ماموں بھانجے کا رشتہ ایسا محبت کا رشتہ ہوتا. تو کہا کہ میں تو اس کا نانا بن جاؤں گا. اب اسے کیا پتا ہماری قوم نانا کی کیا قد بناتی. اچھا خیر لیکن نانا میں فرق جو ایسا نانا ہوتا ہے نا ویسے ہی سلوک کا اختیار ہوتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں تو نانا بن جاؤں گا. زمانے کے امام کا میں نانا بن جاؤں گا تو وہ سارے ظالموں کا خاتمہ کرے گا. میں تو اس کا اپنا نانا ہوں گا, میں تو اس کا اپنا جد ہوں گا. وہ میرے خلاف کیا کہے گا یہ مامون سوچ رہا ہے. بہت سے مومن بھی یہی سوچ رہے ہیں بھائی امام آ جائیں گے پھر تو ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جو رہا سہا حجاب ہے وہ بھی ختم کر دیں گے, جو رہی صحیح نماز ہے وہ بھی ختم کر دیں گے, جو رہی صحیح داڑیاں ہیں. ابھی کچھ داڑیاں ہیں کہ مائکروسکوپ سے ڈھونڈی جائے تو مل جاتی ہے, کہا کہ یہ بھی ختم کر دیں گے. بھائی ہمارے امام کی حکومت ہے, ہم نے اتنے سال ظلم و تشدد میں گزارے ہیں, اب ہمارے عیش ہونے چاہیے, اب ہمارے آرام ہونا چاہیے. امام سب کو سزا دیں گے, چاہنے والوں کو ہر غلطی کو اگنور کریں گے. یہی خیال ذہن میں رکھ کے کچھ لوگ قیامت کی بھی تیاری کر رہے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ کر لو, کیونکہ قیامت میں ساقی کوثر کون ہے؟ علی مرتضیٰ. قیامت میں پولیس صراط پہ جانے کی پرمیشن کس کو ہے؟ جس کے پاس علی کا اجازت نامہ ہو. قیامت کے دن لوائے ہم کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی مرتضیٰ. قیامت کی میزان کون ہے؟ علی مرتضیٰ. قیامت میں حساب کتاب کون لے گا؟ علی مرتضیٰ. ارے قیامت میں قسیم جنت و نار کون بننے والا ہے؟ علی مرتضیٰ. تو کہا کہ جب ہمارا امام, ہمارا مولا, ہمارا آقا پورا قیامت اس کے پاس ہے تو ڈرنا کیا گناہ کر کے. بکواس کرتے ہیں, غلط کہتے ہیں وہ علماء جو ہمیں عذاب قبر یا عذاب قیامت سے ڈراتے ہیں. ہمیں ڈرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمارا مولا ہے. یعنی اگر مولا کے سامنے دو بے نمازی آئے کہیں اس کو سزا دو اس لیے کہ یہ ہمارا دشمن بے نمازی ہے اور اسے جنت کی تصویریں اور ایکسٹرا دے دو کیونکہ یہ ہمارا چاہنے والا بے نمازی ہے, کیا یہ ہوگا علی کا نظام؟ دو بے حجاب عورتیں آ رہی, ایک علی کے دشمن, علی کا مخالفت کرنے والی بے حجاب, کہیں گے سزا مانو, اور ایک علی کی ماننے والی ہے, علی کہیں گے چھوڑو مجھے مانتی ہے, اس میں آج کوئی حساب کتاب نہیں ہے. علی دنیا میں نیکیاں بڑھانے کے لیے آئے تھے کہ علی دنیا میں گناہ بڑھانے کے لیے آئے تھے؟ علی کا لقب امام العاصین ہے, گناہگاروں کے امام, کہ امام المتقین ہے, متقیوں کے امام. میرا نواسا سب کو سزا دے گا, مجھے سزا نہیں دے گا کیونکہ میں اس کا نانا. یہ سوچ کے اس نے شادی کی, اور یہی وجہ کہ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ نائنتھ امام کی ایک اور بیوی بھی ہے, جناب عمار یاسر کی اولاد, اور ان کے یہاں اولاد بھی ہو گئی ہے, اور میری بیٹی بانجھ ہے, اولاد نہیں ہوئی ہے. فوراً نویں امام کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے چھوٹے بھائی معتصم نے کیا, لیکن زہر کیوں دیا گیا؟ کیوں پورا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا, پلاننگ فیل ہو گئی کہ بھائی میری بیٹی کے یہاں بیٹا ہوگا وہ 10واں بنے گا, پھر وہ 11ویں کو پیدا, اور اس کے یہاں پیدا ہوگا, پھر 12واں میرا ہوگا. پتا چلا کہ نہیں, وہ سلسلہ تو دوسری جانب سے چل رہا. اور سنیے بڑا اہم ایک سلسلہ ہمارے پاس, ایک سلسلہ وہ ہے جس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر پانی پہ پڑھ کے یہ پانی کسی پاگل آدمی کو بھی پلا دو تو وہ صاحب عقل ہو جاتا ہے, مردے پہ چھڑک دو تو ہو سکتا ہے وہ بھی زندہ ہو جائے. ہر بیماری کا علاج ہے, ایک خاص دعا ہے ہمارے یہاں, ایک خاص دعا بہت مشہور ہے. اور ابھی آپ نے ماہ سفر میں یا 17 یا 29 اس آستانے میں جس اعتبار سے بھی 8ویں امام کی شہادت منائی جاتی, یہ روایت سنی ہوگی, اس کا نام ہے سلسلۃ الذہب. سلسلہ کہتے چین, ذہب مانے سونا, گولڈن چین آف نیریٹرز. اس روایت کا راوی ہی ایسے ہیں. جب 8ویں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا 7ویں سے, 7ویں نے اپنے بابا 6ویں سے, انہوں نے اپنے بابا 5ویں سے, انہوں نے اپنے بابا 4تھے سے, انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے, انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے, انہوں نے اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول نے جبرائیل سے سنا کہ قال اللہ عز وجل, اللہ یہ کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. راویوں کا سلسلہ ہی ایسا ہے کہ اگر
مردے پہ پڑ دو وہ زندہ ہو سکتا ہے، اگر بیمار کو یہ پانی پلا دو تو پاگل بھی ہے تو صاحب عقل ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے یہ والے راوی کفن میں لکھنا کہ عذاب قبر سے بچانے والے سب سے اہم یہی نام، یہی نام اگر کفن میں لکھے ہیں وہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہے، ایک قسم کی گارنٹی ہے، ایک قسم کی کا تحفظ ہے کہ یہ عذاب قبر سے سلامت رہے گا۔ 8ویں نے 7واں، 7ویں چھٹا، چھٹے سے 5واں، یہ پوری روایت جس کا نام سلسلۃ الذھب۔ مگر اسی کے پیرلل بھی ایک سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا، اب میں بہت ذرا جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ سلسلہ کل رات کی مجلس کے بعد زیارت وارثہ پڑھی گئی تھی، جب میں وہ سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ آج اس کو یہاں پڑھوں۔ ایک سلسلہ 12ویں سے 11ویں، 11ویں سے 10ویں، 10ویں سے 9ویں، 9ویں سے 8ویں، 8ویں سے 7ویں، 7ویں سے چھٹے، چھٹے سے 5ویں، 5ویں سے چوتھے، چوتھے سے تیسرے، یہ سارا معصومین کا سلسلہ سلسلۃ الذھب۔ اب سنیے ایک دوسرا بالکل پیرلل سلسلہ، آمینہ بنت وہب، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ الزہرا، شہربانو بنت یسجد، فاطمہ بنت حسن مجتبی، ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابن ابی بکر، ام حمیدہ، نجمہ، سبیکہ، سمانہ، حدیثہ، نرگس خاتون۔ ایک سلسلہ یہ برابر سے چل رہا، پہلے سلسلے میں 14 نام، دوسرے سلسلے میں 13 نام، آمینہ سے لے کے، خدیجہ سے لے کے، بنت اسد سے لے کے، شہربانو سے لے کے، ام فروہ سے لے کے، سبیکہ و سمانہ سے لے کے، یہ سلسلہ نرگس خاتون پہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ 2 سلسلے، پہلا سلسلہ معصومین کا ہے جن میں ایک دوسرے کا باپ ہے، دوسرا سلسلہ جو ابھی میں نے پڑھا یہ ماؤں کا سلسلہ ہے، اور زیارت وارثہ میں آپ دونوں سلسلوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے بزرگوں کا سلسلہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، والارحام المطہرہ، اور آپ کی مائیں بھی سب کے سب طاہرہ و مطہرہ ہے۔ وہ کون ماں ہے؟ وہ آمینہ بنت وہب رسول خدا کی ماں، وہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی ماں، وہ خدیجہ بنت خویلد فاطمہ زہرا کی ماں، وہ خود فاطمہ زہرا حسن کی ماں، حسین کی ماں، حسن مجتبیٰ کی بیٹی فاطمہ ہمارے 5ویں امام کی ماں، شہربانو ہمارے 4ویں امام کی ماں، محمد ابن ابی بکر کی پوتی ام فروہ ہمارے 6 امام کی ماں، ام حمیدہ 7ویں کی ماں، نجمہ 8ویں کی ماں، سبیکہ 9ویں کی ماں، سمانہ 10ویں کی ماں، حدیثہ 11ویں کی ماں، اور سب سے آخر میں نرگس آپ کے امام زمانہ کی ماں ہے۔ یہ سارا جو ماں کا سلسلہ ہے، مامون رشید میں اس میں دخل دینا چاہ، میری بیٹی اس سلسلے میں داخل ہو جائے تاکہ اس کے بعد کا امام، اور یہاں پہ بات آ گئی تو ابھی میں اپنے لباس کی جیب ٹٹول رہا تھا کہ کل کسی نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا تحریری صورت میں، وہ کہاں چلا گیا، میں یہ ڈھونڈ رہا تھا، پتا چلا کہ آج میں کیونکہ شہادت کی راتیں تو شیروانی ذرا میں نے بدلی، دوسری شیروانی ہے، وہ لباس اس میں، اس کے اندر ایک اور پرچہ نکل آئے جو میں اب تک کم از کم اس ایام اعظام میں 10 دفعہ اور پچھلے سال کے ایام اعظام میں 50 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اب جب آ ہی گیا تو آپ بھی سن لیجیے۔ فرائیڈے 6 اگست 2011، اور پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور اخبار ہے جنگ، اس کا ایک آرٹیکل ہے، اور اگرچہ اخبارات کے آرٹیکل پہ میں کبھی بھروسہ نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال 30 35 40 سال سے مکہ جا رہا ہوں، 200 سے زیادہ میری حاضری ہو چکی ہے خانہ خدا کی، تو اس واقعے کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ واقعہ سچا ہے، لیکن حوالہ اس لیے دیا تاکہ دوسرے لوگ غیروں کے سامنے بھی آ جائے کہ دیکھیے آج وہ پہلا سلسلہ صاحب تو اس کے فوائد، اس کا پڑا ہوا پانی زعفران سے پلیٹ پہ رکھ کے اس کا پانی کھانے میں ملا، اتنے اس کے فوائد ہیں کہ تقریباً ہر پڑھے لکھے شیعہ کو معلوم۔ طالب علم غبی ہو، امتحان میں اچھے نمبر لینا، یہ پانی پلا کے دے گی، بیمار ہو یہ پانی پلا کے دے گی، اور اس کے علاوہ لیکن یہ جو ایک اور سلسلہ معصومین کی ماؤں کا، معصوم کا جملہ اگر تمہاری دعا کہیں قبول نہیں ہو رہی،
تو ماں کی قبر پہ جا کے مانگو. لیکن مقصد یہ تھا کہ جو راوی امام کے سامنے تھے ان کی ماں مر چکی. ایک صاحب نے کہا لیکن مولانا ہماری ماں تو زندہ. امام نے کہا قبر پہ مانگو تو ہماری ماں تو زندہ. کیا کر بھائی صبح سرد والا طریقہ کہ مار کے گاڑ دو, کہو کہ اب قبر بن گئی, اب دعا جلدی قبول ہو. ماں چہرہ دیکھ کے دعا مانگو. مولا نے جو میں لیلا سے کہا تھا اکبر شام کی فوج کے سب سے طاقتور پہلوان کے سامنے آیا, تم دعا مانگو, کیونکہ اللہ اولاد کے لیے باپ سے زیادہ ماں کی دعا قبول. مگر یہ جو میں نے نام لیا یہ ہم سب کی ماں ہے. ایک تو ہوتی ہے بیولوجیکل مدر, ایک ہے یہ امت کی ماں. کیا ان کا وسیلہ فائدہ دیتا. 1917 میں جب رشیا میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے سینٹر اجڑ گئے, خاص طور پر بخارا. چنانچہ سعودی عرب کی اس وقت کی حکومت نے, یہ حکومت نہیں تھی, وہاں سے آنے والے مہاجرین کو سٹیزن شپ دے کے سعودی عرب میں بسایا, اور آج ان کی 4 5 جنریشن گزر گئی. یہ لوگ بخاری کہلاتے ہیں اور اپنے چہرے کی مدد سے پہچان لیے جاتے ہیں. جیسے پاکستان میں جو ہزارہ کمیونٹی پہ ظلم ہو رہا اس کی ایک بڑی وجہ یہ. اس کے بعد 1970 میں برما میں بڑے مظالم ہوئے مسلمانوں پر, آج کل پھر ہو رہے ہیں. ہماری دعاؤں میں برما اتنا نہیں آتا ہے, آنا چاہیے. 17 میں بڑے ظلم ہوئے تو برما سے ہی لٹ پٹ کے یہ لوگ پاکستان آئے, اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے سعودی عرب سے بات کر کے ان سب کو ورک ویزے پہ سعودی عرب بھیجوائے, سب سے مطلب ایک بڑی تعداد. اور پھر سعودی عرب نے ان کو سٹیزن شپ تو نہیں دی لیکن پرماننٹ ریزیڈنسی دے دی. اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کے آج ہی انٹرنیٹ پہ جائیے اگر آپ کو شوق ہو. فرائیڈے 6 اگست 2011 پچھلے ایام اعزاز سے پہلے یہ واقعہ چھپا تو میں نے 50 جگہ یہ واقعہ پڑھا اسی طرح سے اخبار کی کٹنگ, اور اس ایام اعزاز میں بھی 10 دفعہ تو پڑھ چکا ہوں. مکے کا واقعہ اور مکے کے اندر حرم کا جو ایکسپینشن یا ایکسٹینشن ہوا جس کے لیے ہزاروں مکانات توڑے گئے اور بہت ساری تاریخی یادگار مٹائی گئی. جنگ اخبار کے پیج 8 پر یہ واقعہ چھپا ہوا ہے, آرکائیو میں جائیے, جنگ کا ای ایڈیشن پیج نمبر 8, ہیڈنگ ہے مکہ معظمہ کی خوشبو کا شاہد. ابھی ہیوسٹن میں مجلس پڑھ رہا تھا, یہ واقعہ پڑھ دیا. میرے کالج کے استاد, گورنمنٹ کالج نازم آباد پیٹرول پمپ میں پڑھا ہوں, ڈاکٹر منظر کاظمی میرے پرنسپل سے, وہ اس مجلس میں تھے. انہوں نے جناب خدیجہ کے حالات پہ 800 صفحے کی کتاب پڑھی, لکھی تڑپ کہ یہ واقعہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ دیا. پوری کتاب میں سب سے شاید اہم یہ واقعہ بنتا جناب خدیجہ کے حوالے سے. سنی یہ صاحب لکھتے ہیں کہ مکے سے خبر آئی ہے کہ ہمارا دوست امان اللہ مر گئے. یہ امان اللہ کی موت کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے تعزیتی مضمون لکھا. اب میں باقی باتیں چھوڑ کر بہت شارٹ کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ امان اللہ سے میری دوستی 80s میں ہوئی تھی اور ہم ایک عمرے کے موقع پہ اس کے گھر میں مہمان رہے تھے. یہ برما کے رہنے والے پاکستانی تھے. جب سعودی حکومت نے برما والے جو مائگریٹڈ پاکستان میں گئے تھے ان کو ویزے دے کے سعودی عرب میں بلایا تو یہ بھی اپنے والد کے ساتھ مکے کے اندر آ کے رہنے لگے اور ایک طرح سے سعودی عرب کے سٹیزن بن گئے. 13 سال کی عمر تھی ان کی. بہت چھوٹی سی عمر میں سونار کی دکان میں کام کرنے لگے. پہلے جب یہ ایکسپینشن نہیں ہوا تھا, صفا مروہ جو ہم 7 چکر لگاتے ہیں وہاں سے آپ باہر نکلیے, سامنے چھتا بازار تھا, سوق اللیل, وہ اس کے اسٹارٹ میں صرافہ بازار تھا, پھر کپڑے کی دکانیں, پھر دوسری دکانیں. اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ صفا مروہ کے پاس, بلکہ صفا بھی نہیں مروہ دوسری پہاڑ, اس کے پاس ایک سونار کی دکان میں ملازم ہو گئے. چھوٹا 13 سال کا بچہ, 13 سال کے بچے کا کیا کام ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہمارے یہاں ایسے بچے کو چھوٹے کہتے ہیں. چھوٹا ذرا پانا اٹھا دینا, چھوٹا ذرا چائے لے آنا, چھوٹے ذرا یہاں پہ مثلاً گرد ہے تو کپڑا لگا دینا, یہ میں کام کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اس پورے صرافہ بازار میں میری دکان کے سامنے ایک بخاری کی دکان ہے. وہ لوگ جو 17 کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد آئے روزانہ وہ دکان کھول کے تلاوت کیا کرتے تھے.
پاکستان میں آج بھی بہت سے دکانداروں کا طریقہ. اب ہمارے یہاں کیونکہ تلاوت نہیں آتی ہے تو وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں. سعودی عرب میں ہر آدمی تلاوت کرتا. پاکستان میں بھی اس کی بڑی پابندی. شراب کی دکان بھی جب صبح کھلتی ہے نا تو پہلے وہ گانے کا پہلے وہ قرآن کا کیسٹ لگائے. ایک دن وہ میری دکان کے سامنے جس کی دکان تھی اس نے مجھے بلایا اور دکان کے کونے کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ جا کے دیکھو وہاں کوئی چیز ہے. میں وہاں گیا, کچھ نہیں تھا. ایسی خوشبو. اچھا, سعودی عرب میں لوگوں کو خوشبو کا بھی بہت شوق, اور صفا مروا کے بالکل سامنے پورا بازار خوشبو کا تھا. حتی ابھی تک مجتہدین کی کتاب میں آپ دیکھیے ایک مسئلہ ہوگا کہ احرام پہن کر خوشبو سونگھنا حرام, اور صفا مروا جہاں ہوتی ہے وہاں اس کے دونوں طرف خوشبو ہی کی دکانیں ہیں کہ اگر آپ صحیح کریں گے صفا مروا 7 چکر تو خوشبو ناک میں آئے گی. خوشبو سے بچنا ہے تو یہ نہ کریں تو آپ کا عمرہ اور حج غلط ہے. تو ایک مسئلہ آتا ہے مجتہدین کی کتاب میں اس کا کیا کیا جائے. میں اس وقت مسئلے تو بتا نہیں رہا ہوں. تو سعودی عرب میں لوگوں نے دنیا بھر کی خوشبوئیں سونگھی ہوتی, اور پوری دنیا میں جو خوشبو بھی کہیں بنتی ہے سب سے پہلے سعودی عرب میں کنٹینر پہ کنٹینر بھر کے منگوائی جاتی ہے. لیکن یہ فرماتے ایک ایسی خوشبو تھی, بزرگ دکاندار نے بلایا, کہا میری دکان کے کونے میں جاؤ وہاں دیکھو کوئی خاص چیز ہے. میں گیا, کچھ نہیں, صرف ایک خوشبو تھی, اور ایسی خوشبو کہ اتنی دل فریب مسرور کن بہترین خوشبو میں نے زندگی میں نہیں سونگی. میں واپس آئے, دکاندار نے پوچھا کیا دیکھا, میں نے کہا کچھ نہیں, دکان ہے. البتہ ایک عجیب خوشبو وہاں پر. مالک نے کہا کہ میں بھی یہی چیک کرنا چاہتا ہوں. آج دکان کا وہ حصہ ذرا ٹوٹ گیا تھا اور میں اس کو ٹھیک کرنے جا رہا تھا تو زمین اور ٹوٹ گئی اور یہ عجیب و غریب خوشبو نکلی. تو مجھے شک ہونے لگا کہ یہ مجھے دھوکہ ہو رہا ہے کہ واقعا خوشبو ہے. تو میں نے ری کنفرم کرنے کے لیے تمہیں بلایا. ختم بات, خوشبو سونگی اور واپس اپنی دکان میں آ گیا. ابھی میں آ کے بیٹھا ہوں, خوشبو سونگے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میری دکان کا اصل مالک آ گیا جہاں میں کام کرتا ہوں, عرب. اس نے کہا کہ بیٹا میرے بچے جوان ہو گئے, سب پروفیشنل بن گئے, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی پائلٹ, اب یہ دکانداری نہیں کرنا چاہتے. تو آج سے یہ دکان اس طرح سے تیری ہے, یہ ساری دکان تیری ہے, کام تو کر, جو پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا تیرا. دیکھتے دیکھتے 13 سال کا بچہ کروڑ پتی بن گیا. جو چھوٹے کے طور پہ $1 پہ کام کیا کرتا تھا, دکان کا مالک اور پروفٹ میں آدھے کا مالک. اور پتا چلا کہ یہ دکان میں جو سونا ہے اس کے 3 ورک شاپ, 3 کارخانے, وہ بھی اس نے مجھے دے دی. اور جتنا اس میں سونا تھا, ہمارے یہاں پاکستان میں گرام و تولے کے حساب سے ہوتا ہے, سعودی عرب میں من کے حساب سے ہوتا ہے, من اور سونا, وہ مجھے دے دیا گیا. اب جو بھی مجھے دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے, 13 سال کا بچہ بیٹھے بٹھائے, جیک پاٹ بھی جس کا لگتا ہے تو اس نے ایک ٹکٹ خریدا ہوتا ہے لاٹری کا, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, بیٹھے بٹھا. اب یہ خود بھی حیران ہے, لیکن صرف ایک چیز سمجھ میں آتی, ادھر میں نے خوشبو سونگی اور ادھر آدھے گھنٹے میں میری تقدیر پلٹی. اب ہر سال اتنا اس کے پاس پیسہ تھا کہ ملینز آف روپے تو یہ خالی زکات میں نکالا کرتا تھا. اب ہوا یہ, اب یہ لکھ رہا جب صفا مروا کے پیچھے, بالکل اینڈ میں آ گیا میں, صفا مروا کے پیچھے, صفا مروا میں اسٹیمپیڈ ہر سال ہونے لگا. شیطانوں کا اسٹیمپیڈ تو مشہور ہو گیا ہے, تو ٹی وی پہ آتا تھا, اس سے زیادہ خطرناک صفا مروا کا تھا. تو حکومت نے ایکسٹینڈ کرنا چاہا اس علاقے کو, ساری دکانیں سارے مکان توڑے. جب وہ ایکسٹینشن ہونے لگا تو امان اللہ کی دکان بھی اس میں آ گئی, اس 13 سال کے بچے کی. حکومت نے یہ دکان لے لی اور اس کے بدلے میں اس سے 3 بہت ہی عالیشان دکانیں حرم کے بالکل سامنے جو بڑے بڑے سب پلازا بنے, انٹرکون ہوٹل, ہلٹن ہوٹل, زمزم پلازا, اس میں 3 بڑی شاندار دکانیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی ویلیو ملین آف سعودی ریال میں تھی, وہ مجھے دے دی اس دکان کے بدلے میں جو مجھ سے چھین لی گئی. اور پھر یہ دکانیں آہستہ آہستہ توڑی گئی. پہلے میری دکان ٹوٹی, اس کے بعد وہ دکان جس میں نے خوشبو سونگی تھی, جب یہ دکان توڑی گئی تو اس کے نیچے سے حضرت خدیجہ کا گھر نکل آیا. وہ گھر جو 1400 سال سے دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ,
وہ گھر، اس کے ستون، اس کے کمرے، حتی انٹرنیٹ پہ بھی اس گھر کی کچھ تصویریں آئی. وہ پورا گھر نکل آیا تو پتا چلا کہ اس دکان کے نیچے حضرت خدیجہ کا گھر تھا. اس گھر سے آنے والی خوشبو 1 سیکنڈ کے لیے میری ناک میں آئی تھی. تو 13 سال کا یتیم بچہ سعودی عرب میں بلین آف ڈالر کی 3 دکانوں کا مالک بنا، سونے کے 3 ورکشاپ کے کارخانوں کا مالک بنا. منوں کے حساب سے اس کو سونا ملا. اچھا یہ گھر میں نے بہت پہلے دیکھا تھا جب یہ دکانیں نہیں بنی تھی. پھر وہ ماحول بھی دیکھا جب یہ بازار بن گئے. اب دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں جب یہ بازار ٹوٹ گیا. میں اپنے حج کے ساتھیوں کو ہمیشہ وہاں پہ لے جاتا تھا، پہلے بھی جب دکان بن گئی تھی تب بھی، اور جب دکان ٹوٹ گئی تب بھی. اور اتنے لوگوں نے میرے ساتھ جو حج یہاں کی زیارت کی ہے، سب کا اس چیز پہ اتفاق ہے. یہ ان کا جملہ کہ ہم نے کتنی دعائیں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے مانگی ہیں، وہ قبول نہیں ہوئی. لیکن اس جگہ پہ جو دعا ہم نے مانگی ہے، جب مانگی ہے، جتنی مشکل دعا مانگی ہے، خدیجہ طاہرہ کے گھر میں ہمارے قدم، وہ دعا ہماری فوراً قبول ہوئی ہے. خدیجہ درود بھیجو محمد والا. خدیجہ طاہرہ جن کا وسیلہ اللہ کو آج بھی اتنا پسند ہے. یہ جملہ تو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، شیعہ اور سنی، کہ مکے کی سرزمین پر خانہ خدا کے بعد سب سے افضل جگہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے. وہ ساری امت کی ماں کے وسیلے سے ملک معصوم نے کہا خالی ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگو، چاہے ان کا وسیلہ نہ بھی دو، ماں کی قبر پہ جانا تمہاری دعائیں قبول کرتا. تو اگر کبھی آپ کو بڑی کوئی پریشانی ہو، کوئی بڑی مصیبت ہو، کوئی ناممکن کام ہو، کوئی مرنے والا مریض ہو، جیسے یہاں کچھ بیماریاں ہیپیٹائٹس سی ہے، ایڈز ہے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، خدیجہ طاہرہ کے گھر پہ جا کے دعا مانگی. مکے کے پرانے رہنے والے آج بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اس جگہ پہ جناب خدیجہ طاہرہ کا مکان تھا. اس لیے کہ جب وہ سب توڑا گیا تو وہاں الیکٹرک پول لگائے گئے، اور سمجھدار لوگوں نے اسی وقت کاؤنٹنگ کر لی تھی کہ مروہ پہاڑی سے کتنے پول کے بعد جناب خدیجہ کا گھر آتا. تو باقاعدہ یہ ایگزیکٹ اور بالکل ایکوریسی کے ساتھ اس کا لوکیشن میں بتا رہا ہوں. جیسے آج کل نجف سے کربلا جو لوگ پیدل جاتے ہیں، یہ سارا سفر پولز کے ذریعے طے ہوتا. ہر پول کی نمبرنگ ہے، اتنے پول کے بعد پہلی رات آئے گی، اتنے پول کے بعد. تو یہ بہت پہلے ہم لوگوں نے مکے میں یہ خیال رکھا تھا. جناب خدیجہ طاہرہ اس سلسلے کی پہلی خاتون بن رہی ہیں جو فاطمہ زہرا کی ماں ہے اور ساری امت کی ماں ہے. اور وہاں سے لے کے نرجس خاتون تک آغا خمینی کے مشہور استاد آغا عبدالکریم حائری کا جملہ، ایک بہت بڑے ہمارے مرجع ہیں عبدالکریم حائری. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ آنے والے چند سالوں میں آپ یہ نام بہت دفعہ سنیں گے. کیوں؟ 1341 ہجرہ قم کا حوضہ علمیہ بنا. نجف کا حوضہ 1000 سال پرانا، قم کا حوضہ صرف 95 یا 94 ایئرز اگو. 1341 تو 1441 میں اس کی 100 سالہ سالگرہ منائی جائے گی. یہ 1434 چل رہا ہے، 1434 چل رہا ہے، 1441 5 سال. اتنا آپ نام سنیں گے. یہ حوضہ کس نے بنایا؟ عبدالکریم حائری. عبدالکریم حائری کون؟ ایک ہوتا ہے مجتہد، ایک ہوتا ہے مرجع، اور ایک ہوتا ہے اتنا بڑا عالم کہ جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ مرجع بن جائے. ان کے اسٹوڈنٹس میں امام خمینی ٹاپ آف دا لسٹ. ان کے اسٹوڈنٹ میں آغا گل پائگانی جن کی ہم نے تخلیق کی. ان کے اسٹوڈنٹ میں آغا عراقی ہیں جن کی تخلیق کی گئی. ان کے اسٹوڈنٹ میں آغا مرشی نجفی ہیں جو خود ایک مرجع تھے اور جن کی لائبریری آج بھی قم کے اندر ایک بے مثال لائبریری. تو اتنے مرجع ان کے اسٹوڈنٹ تھے. عبدالکریم حائری شاہ ایران کے زمانے قم کے اندر ایک چھوٹا مدرسہ چلانا مشکل تھا، انہوں نے حوضہ اسٹیبلش کیا. یہ کہتے ہیں، اب چونکہ میں پورا سلسلہ تو نہیں پڑھ سکتا، خدیجہ اول، نرجس خاتون آخر، اور اس کے بیچ میں پھر 11ویں امام کا ذکر. نرجس خاتون کی شادی کس سے ہوئی؟ 11ویں سے. یہ ہماری کل کی مجلس جو 11ویں امام کے حوالے سے، ڈائریکٹ میں 11ویں پہ جاؤں گا، لیکن یہ آخری جملے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سامرہ میں رہتے تھے. ہماری شیعہ تاریخ میں بہت بڑے مرجع گزرے، آقا شیرازی، بزرگ شیرازی. ویسے تو شیراز میں رہنے والا ہر آدمی شیرازی ہے،
जिन्होंने तंबाकू हराम होने का फतवा देकर ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के रास्ते को रोका था इराक के अंदर, ईरान के अंदर, इराक और ईरान कि आज से ये तंबाकू हराम। खैर, उनके जमाने में औदा सामर्रा में था और अब्दुल करीम हायरी उनके स्टूडेंट। कह रहे कि एक दिन हम लोग अपने उस्ताद के पास पहुंचे, शाम का वक्त था, गर्मी बहुत थी, चुनांचे हम लोग मकान की छत पे जाके बैठे। आगाए अफशारकी आए। मालूमात कम होती हैं तो बिना वजह के लोग एतराज करते हैं। एक एतराज ये होता है कि पहले तो एक ही मस्जिद होता, ये अब ये दो दो चार चार क्यों होने लगे। गलत। पूरी शिया तारीख में शेख तूसी को छोड़कर कोई जमाना ऐसा नहीं गुजरा कि एक वक्त में एक मस्जिद हो, हमेशा कम से कम दो रहे। चुनांचे आज अगर रहबर आगा खामिनाई और आगा सिस्तानी, पहले इससे पहले आगा खुद और आगा खुमैनी, उससे पहले आगा हकीम आगा बुरुज, हमेशा दूर रहे। तो आगा शिराजी और आगा अफशारकी दोनों बिल्कुल बराबर के मर्जे। उस वक्त सामर्रा में एक बीमारी फैली हुई थी और यहाँ इस वक्त टोरंटो के भी एक मोमिन मौजूद है। जब मैं आज से 7 या 8 साल पहले टोरंटो मजलिस पढ़ने गया था, 21 सफर मजलिस, बिल्कुल आखिरी मोमेंट में मैं मिंबर पे पहुंच सका क्योंकि मेरी फ्लाइट 8 घंटे डिले हो गई। क्यों डिले हुई? टोरंटो में एक बीमारी फैल गई थी, सार्स। ब्रिटिश एयरवेज जो मैं लंदन से आ रहा था, उसके क्रू ने टोरंटो जाने से इनकार कर दिया और उनका ये कोई लीगल राइट बनता था ऐसे इलाके में अगर मना करे। चुनांचे प्लेन को वहां से मॉन्ट्रियल भेजा गया, मॉन्ट्रियल से एयर कनाडा का लोकल क्रू उस प्लेन को लेकर टोरंटो आए, 8 घंटे लेट हुए। हमें वहां पहुंच के पता चला इतना सीरियस मसला। पहली मजलिस में यही वाकया पढ़ा जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। टोरंटो में सार्स में इतनी अमवात हुई, एक मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचा। ये अभी 6 साल 7 साल पहले की बात। तो खुलासा ये कि असल वाकया ये कि अब्दुल करीम हायरी मर्जे नहीं है, मर्जे गर्म। वो अपने स्टूडेंटशिप के जमाने में इश्तिहाद की क्लास में पढ़ रहे आगा अफशारकी, जैसे आगा खुद आगा खुमैनी से मिलने गए, जैसे आगा सिस्तानी आगा खामिनाई से मिलने गए, तो एक लेवल के मर्जे मिलने आ रहे। और हमें देखा और देखने के बाद गुस्से के आलम में कहा कि तुम लोग किस बात के आलिम, तुम्हें कौम की खिदमत करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमने घबरा के कहा लेकिन आपके इस जुमले का मतलब क्या? हमने कहा मना किया, कहा कि इतने सारे पूरे शहर में बीमारी फैली, हर महीने से 10-10 जनाजे रोजाना उठ रहे हैं, साहिबान ईमान का नुकसान हो रहा, तुम्हें उनकी मदद करना। हमने कहा कि हम कोई डॉक्टर नहीं, हम क्या मदद करें? कहा डॉक्टर अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो, जाओ और जाकर उन्हें खास अमल बताओ। ये ज़ियारत आशूरा आजकल बहुत अमल के तौर पे मशहूर और पॉपुलर है, मगर एक बात सुन ली, ज़ियारत आशूरा जिस तरह हम पढ़ते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट वाली है। वो क्या? वो ये कि इन्होंने कहा कि रोजाना ज़ियारत आशूरा पढ़ो जनाबे नरजिसे खातून के नाम से, और इमाम ज़माना से कहो मौला मैं आपको अपनी माँ का वास्ता देकर, आपकी माँ, मैं आपको आपकी माँ का वास्ता देकर ये ज़ियारत आशूरा पढ़ रहा हूँ। हर गैरतमंद बेटा माँ का नाम सुन के तड़प उठता है। इमाम ज़माना किसी की मदद को आए के ना आए, उसकी मदद को जरूर आएंगे जो नरजिसे खातून का नाम लेता है। नरजिसे खातून का वसीला ज़ियारत आशूरा पढ़ना और नरजिसे खातून का नाम लेके पढ़ना। और हमने जाके सामर्रा में अपने मोमिनीन को बताया। अजीब बात, सामर्रा के अहले सुन्नत भाई आके पूछने लगे कि भाई तुम लोगों ने क्या जादू किया है? एक महल्ले में मिक्स रहते, बीमारी आ रही, 4 घर तक पहुंची, 2 घर छोड़े, फिर 2 घर पहुंची, 3 घर छोड़े, फिर 5 घर पहुंची, फिर 1 घर छोड़ा। ये तो लग रहा है कि जैसे किसी ने एक लाइन ड्रॉ करके इन घरों को इस बीमारी से बचाया है। अब उन्हें हम क्या बताएं? न वो इमाम ज़माना को जाने, न वो नरजिसे खातून को पहचाने। तो फातिमा ज़हरा की माँ खदीजा से लेकर इमाम ज़माना की माँ नरजिसे खातून तक, ये सारी खवातीन जिनका मैंने नाम लिया, आमिना बिनते वहाब, फातिमा बिनते असद, खदीजा बिनते खुवैल, फातिमा ज़हरा, शहर बानो, फातिमा बिनते हसन मुश्तबा, उम्मे फरवा, उम्मे हुमैदा, नजमा, सबीका, सुमाना, हुदैसा, नरजिसे खातून, इनके नाम लेके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराइए। आप देखेंगे कितने नामुमकिन काम अगर तौहीन ना हो तो अगला जुमला कह दूं, कैसे काम जो इमाम के नाम से भी इतने जल्दी दूर नहीं होते, उनकी माँ के नाम से दूर हो जाते हैं। मगर नरजिसे खातून को जो अल्लाह ने इतना बड़ा स्टेटस दिया तो उनकी कुर्बानी भी तो देखिए ना।
امریکہ کی سٹیزن شپ لے کے یہاں کے ماحول میں کھو جانے والے خدیجہ کی قربانی بھی دیکھیں اور نرجس کی قربانی بھی دیکھیں تو میری بات مکمل ہوگی کل انشاءاللہ. آج بہت لمبی بات ہوگی، بلکہ جملے پہ بات روک رہا ہوں. نرجس کی قربانیاں بھی تو دیکھیں نا، کتنا بڑا امتحان نرجس خاتون نے دیا، جنہیں اللہ نے میرے 7ویں امام کے لیے پیدا کیا. 2 بڑے عجیب نکاح کے ذریعے، ایک نکاح آسمان پر ہوا جو اللہ نے پڑھایا علی اور فاطمہ، اور ایک نکاح عیسیٰ نبی اور رسول خدا نے پڑھایا نرجس اور حسن عسکری کا، جس کا بیان کل آئے. مگر اتنی قربانیاں تھیں. اور خدیجہ کی قربانیاں بھی، عرب کی ملکہ، احسان کے اسلام پہ سب کے احسانات کا رسول کہتے میں نے بدلہ دے دیا. خدیجہ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. ایک جملہ اور سنی، ازواج رسول، اس میں خاص طور پہ حضرت عائشہ کا جملہ ہے. رسول رحمت للعالمین، رسول صاحب خلق عظیم. بہت لمبی آپ کی مجلس ہو گئی، بہت معذرت، بس آخری جملے مسائل پر آ رہا. رسول بہت نرم دل ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ایسا اس کو غصہ نہیں آتا. جب آتا ہے تو پھر یہ غصہ جو ہے ایسے آدمی کا جسے کبھی غصہ نہ، اس کا غصہ اس کا جلال. ازواج رسول کہتی ہیں کہ رسول کو غصہ بہت کم آتا، لیکن جب آتا ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی رسول کے سامنے جانے کی. پھر ہمیں طریقہ پتا چل گیا رسول کا غصہ ٹھنڈا کرنا، کتنے ہی جلال میں کیوں نہ ہو. خدیجہ کا نام لے دو تو گویا پیغمبر بھول گئے کہ کیا بات چل رہی ہے. اب ذکر خدیجہ شروع ہو، خدیجہ کے احسانات شروع ہو. خدیجہ نے اس وقت میرے ساتھ وفاداری کی، خدیجہ نے اس وقت میری کمک کی، خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی. اور یاد رکھی ابھی اعلان غدیر نہیں ہوا تھا تو اتنی دشمنیاں ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. آپ مسلمان بھی جو مکے سے آئے ہر ایک خدیجہ کے احسان کا تذکرہ کرتا ہے. ہمارا آقا ہم پہ ظلم کرتا تھا، خدیجہ نے ہمیں خرید کے آزاد کیا. ہم پر اتنا قرضہ تھا، خدیجہ نے ہمارا قرضہ ادا کیا. ہم بھوکوں مر رہے تھے، خدیجہ نے ہمارے خاندان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی، خدیجہ ہر مکے والا خدیجہ کا احسان بتا رہا. تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے اور یہ زیادہ ہو گئے، خدیجہ کا نام سن رہے ہیں، خدیجہ کا نام سن رہے ہیں، خدیجہ کا نام غلام بلال سے لے کر آقا رسول اسلام تک خدیجہ کی تعریف ہر ایک کر رہا ہے. یہ مسلمان تڑپ کے آتے تھے نئے مسلمان، یا رسول اللہ ہم نے اپنی ماں خدیجہ کو نہیں دیکھا ہے مگر اتنا ذکر سنا ہے، اتنا ذکر سنا ہے. ارے ہم کیسے خدیجہ کی زیارت کریں، ہم خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دیں. پیغمبر نے کہا ٹھہر جاؤ، اللہ کو انتظام کرے گا. ایک صبح کو پیغمبر مسجد میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ گود میں ایک بچی کو لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے ابھی ابھی میری فاطمہ کے ذریعے مجھے یہ بیٹی عطا کی ہے جو اتنا علی سے مشابہ ہے کہ میں نے اس کا نام ہی زینب رکھ دیا ہے، جو باپ کی زینت ہے، جو باپ کی زینت ہے، میں نے اس کا نام ہی زینب رکھا. اور یہ میری بیٹی حاضی مسیل و خدیجہ، یہ خدیجہ کی طرح ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اسے دیکھو اور خدیجہ کو یاد کرو. گویا پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ خدیجہ کے جتنے احسانات ہیں اگر ان کا حق ادا کرنا ہے زینب کی خدمت کرو. لیکن نہیں، شاید یہ بھی بتا رہے ہیں، شاید یہ بھی بتا رہے ہیں کتنا ہی بے غیرت بیٹا ہوگا، کتنا ہی بے حیا بیٹا ہوگا، کتنا ہی ظالم بیٹا ہوگا، چلے ماں پہ توجہ بھی نہ دے لیکن ماں پہ ظلم کوئی نہیں کرے گا. یہ زینب خدیجہ جیسی ہے. اب اس کی چادر چھیننا ایسا ہے جیسے تم نے خدیجہ کے سر سے چادر چھینی. اس کے بازو میں رسی باندھنا ایسا جیسے تم نے اپنی ماں خدیجہ کے بازو میں رسی باندھا. اسے بازاروں اور درباروں میں لے جانا ایسا ہے جیسے تم اپنی ماں کو بازاروں اور درباروں میں لے گئے. پیغمبر تو یہ یاد دلا رہے اور امت نے زینب کے ساتھ کیا کیا. کل کی رات، آنے والی کل کی رات زینب کی
مدینہ واپس آنے کے مسائل پڑھے جائیں گے. کل کی رات زینب کی مدینہ آمد ہے, مگر ایک جملہ ابھی سے سن لیجیے. جب زینب مدینہ آئی تو مدینے کی عورتوں نے اور مدینے کے مردوں نے تو ایسی چیزیں دیکھی اور سنی کہ حیران ہو کے سوال کر رہے ہیں کیسے ہو گیا. جب زینب مدینے سے گئی تھی اور جب زینب مدینے سے آئی, ایک چیز تو یہ دیکھی کہ سارا سر زخمی ہے اور سارے بال خون سے سرخ ہے, اور دوسری چیز زینب کا چہرہ زخمی ہے, زینب کے چہرے کی کھال کٹی ہوئی ہے, زینب کے چہرے پہ بھی ایک زخم ہے. ارے یہ زخم جہاں سے مجلس کے آغاز میں مختار نامہ پڑھا گیا وہیں پہ لا کے مجلس ختم کر دوں. یہ زخم کہاں سے آیا یہ مختار نامے میں پتا چلا. جب غولی کو گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار نے پوچھا یہ بتا کربلا میں تو نے کیا کیا تھا. غولی نے کہا اے حاکم میں شام غریبہ ذرا دیر سے آیا, میرے ساتھی پہلے جا کے مال و اسباب لوٹ چکے تھے. جب میں اہل بیت کے قریب گیا میں نے دیکھا سارا سامان لوٹ لیا گیا, میرے لیے کچھ نہیں ہے. میں گھبرا گیا کیا میں خالی ہاتھ جاؤں گا. ہاں میری نگاہ پڑی ایک ننھی سی بچی کے کان میں بہت ہی معمولی سے گوشوارے, اور جب کوئی یہ گوشوارے چھیننے جاتا بچی جلدی سے گوشوارے چھپا لیتی اور کہتی ہے میرا بابا تو چلا گیا, یہ اس کی یادگار و تحفہ ہے, اسے میرے پاس چھوڑ دے. اتنے معمولی گوشوارے یہ بچی کے فریاد سن کے ہر ایک چھوڑ دیتا. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں, میں آگے بڑھا, میں نے بچی کے گوشواروں کی جانب ہاتھ بڑھایا. ادھر میں نے گوشوارہ چھیننا چاہا, بچی نے دونوں ہاتھوں سے گوشوارے بچانا چاہے. میں نے دیکھا دیر ہو رہی, میں نے گوشوارے کھولے بھی نہیں, ہاتھ ڈال کے اس طرح سے کھینچے, بچی کے دونوں کان کٹ گئے, خون جاری ہوا. بچی نے فرات کو لے کے فریاد کی چچا ذرا آگے اپنی سکینہ کو بچا. اور پھر آخری منظر میں نے دیکھا ساری بیویوں کی چادر چھن گئی, ساری سرکاریوں کی چادر چھن گئی ہے, مگر چادر زینب پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. رسول کی نواسی ہے, مثل خدیجہ ہے, چادر زینب پہ کسی میں ہمت نہیں ہاتھ ڈالنے کی. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں, میں آگے بڑھا. میں وہ آدمی ہوں جس نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا, میں نے چادر پہ ہاتھ ڈالا, چادر کھینچنا چاہیے. غولی کون تھا؟ 25 سال کا فوج کا طاقتور سپاہی. زینب کون ہے؟ 55 برس کی ایک ضعیف بڑھیا, ایک ضعیفہ. میں نے چادر پہ ہاتھ ڈالا, مگر اللہ زینب نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا. میں زور لگا کے تھک گیا. شیر خدا کی بیٹی ہے, فاتح خیبر کی بیٹی ہے, میں زینب کی چادر نہ چھین سکا. ایک بار میں نے کوڑا اٹھایا, زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا, بیوی کے چہرے کی کھال پٹی, ہاتھ سے گرم ہوئے, میں نے چادر چھینی. زینب نے کہا تو نہ رہا, زینب کی چادر چھینی. خدا بندہ اخیر ابن عاشق شریفۃ الحسین ام المصائب ثانیہ زہرا مثل خدیجہ زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ. زینب مدینے جا رہی ہے سرخ بالوں کے ساتھ جو بچوں کے خون میں رنگین ہیں, اور چہرے کے زخم کے ساتھ جو چادر کو بچانے کے لیے چہرے پہ زخم آیا. مصائب کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات آج کے مجلس میں انہیں حرامت و پریشانی سے محفوظ کرنا. ان لوگوں کی حاجتیں سطح اللہ پہ کھڑے ہونے سے پہلے قبول کر دے. خدا بندہ دنیا بھر کے ظالم کو نیست و نابود کرنا. خصوصاً پاکستان, بحرین, افغانستان, عراق اور سعودی عرب کے ظالموں کو نیست و نابود کرنا. ہمارے تمام قومی خاص طور پر آج کے بھائیوں کے خاندان کو آج اتنی میں ہمارے اہل سے کرنا. خدا بندہ ان مظالم کے انتخاب کے لیے امام زمانہ کے ظہور